بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ان میں سے ایک ہے برا پڑوسی، جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں۔ برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ، بلا شبہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے جو مستقل جائے قیام میں رہتا ہو، کیونکہ جنگل کا ساتھی اپنے جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مستقل جائے قیام سے وہ مکان اور محلہ مراد ہے جہاں مستقل رہائش ہو۔ وہاں کے برے پڑوسی سے پناہ مانگی، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہنا اور اس کے تکلیفوں سے چارہ نہیں۔ پوری عمر تکلیفیں سہنا اور برداشت کرنا پڑیں، یہ ابتلا کی بات ہے۔ اگر سفر میں کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس سے اتنا زیادہ خوف نہیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی دیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سفر ختم ہوا، برا ساتھ بھی جدا ہوا۔ علامہ ابن الجرزی نے سنن نسائی، ابن حبان اور حاکم کے حوالے سے جو دعا نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامۃ فإن جار الباریۃ یتحول، کہ اے اللہ، میں مستقل قیام کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ سفر کا ساتھی تو جدا ہو ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ برے پڑوسی کی وجہ سے انسان کی زندگی ناخوشگوار بن جاتی ہے اور آدمی کے چین و سکون پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے: برے دن، بری رات، بری ساعت، برے ساتھی اور برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامۃ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن سے اور بری رات سے اور بری ساعت سے اور برے ساتھی سے اور مستقل قیام کے برے پڑوسی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے پڑوسی سے پناہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ برے پڑوسی کا بیان تھا۔ اچھے اور نیک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید در تاکید حدیث میں بارہا آئی ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں۔ ہمسائے کے حق کا بیان۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو فرمایا: تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت بھیجا یا نہیں؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو گوشت بھیجا یا نہیں؟ یہ جملہ 2 مرتبہ کہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ نصیحت و تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا کر چھوڑ دیں گے۔ تشریح: اس حدیث پاک سے ہمسائے کے حقوق کی حفاظت میں مبالغہ مقصود ہے۔ ہمسائے کا لفظ مسلم اور کافر، عابد اور فاسق، دوست اور دشمن، اجنبی اور شہری، عزیز و قریب سب کو شامل ہے، اور حسب مراتب ہمسائے کے حقوق کی نگہداشت لازم ہے۔ ہمسائے سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے اور اپنی طرف سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کی مشکلات و مصائب میں کام آئے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اس کے گھر کے سامنے کوڑا نہ ڈالے، اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔ اگر کسی طرح کا کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔